سب سے پہلے ہم مفہوم سمجھتے ہیں سورہ مبارکہ کی پہلی 19 آیات کا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ سورہ یاسین ہے، گواہ ہے یہ پرحکمت قرآن، گواہ ہے اس بات پر کہ اے پیغمبر آپ رسولوں میں سے ہیں، ایک نہایت سیدھے راستے پر جس کو نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے، یعنی اس قرآن کو خدائے عزیز و رحیم نے، جو زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے، اس نے اس قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں، ان لوگوں کو جن کے پہلوں کو آگاہ نہیں کیا گیا، بس وہ غفلت میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے بہتوں پر ہماری بات پوری ہو چکی ہے، تو وہ ایمان لانے والے نہیں بنیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ان کی تک پھوڑیوں تک ہیں، بس ان کے سر اٹھے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، اور ان کے پیچھے سے بھی ایک روک ایک رکاوٹ کھڑی کر دی۔ اس طرح ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، بس ان کو سجھائی نہیں دے رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور ان کے لیے برابر ہے کہ ان کو آپ خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو بس انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر دھیان کریں اور غیب میں خدائے رحمان سے ڈریں، سو ایسے لوگوں کو مغفرت اور باعزت صلے نتیجے کی خوشخبری سنا دیں۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے کے لیے پہ پڑھایا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا، اور ہم نے ہر چیز ایک واضح کتاب میں محفوظ کر لی ہے۔ اور ان کو ان بستی والوں کی مثال سناؤ جبکہ ان کے پاس رسول آئے، جبکہ ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ایک تیسرے سے ان کی تائید کی، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو بس ہماری طرح انسان ہو، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی ہے، تم لوگ بالکل جھوٹ دعویٰ کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب گواہ ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول ہو کر آئے ہیں، اور ہماری ذمہ داری بس واضح طور پر پہنچا دینے کی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ رہے تو ہم تم کو سنسار کر چھوڑیں گے، اور تم کو ہمارے ہاتھوں بڑا دکھ پہنچے گا۔ رسولوں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس چیز کو تم نحوست سمجھ رہے ہو کہ تمہیں یاد دہانی کی گئی، بلکہ تم تو خود حدود سے گزر جانے والے لوگ۔ اب میں 19 آیات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الله أكبر واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. اب آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 40 تک کا مفہوم ہم سمجھیں گے. اور شہد کے پرلے سرے سے ایک شخص بھاگا ہوا آیا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر بھی ہیں. اور میں کیوں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤں؟ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کچھ کام آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے. بے شک میں اس وقت ایک کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا. میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری بات سنو. ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس نے کہا کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت پانے والوں میں سے بنایا. اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ ہم اتارنے والے ہی تھے. بس ایک ڈانٹ تھی کہ اچانک وہ پامال ہو کر رہ گئے. افسوس ہے بندوں کے حال پر. جو رسول بھی ان کے پاس آئے وہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے. کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کتنی قومیں ان سے پہلے ہوئی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اب وہ ان کے پاس واپس آنے والی نہیں، اور بے شک وہ سب ہمارے ہی حضور میں حاضر کیے جائیں گے. اور ایک بہت بڑی نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے. اس کو ہم نے زندہ کیا اور اس سے غلے اگائے، بس اس میں سے وہ کھاتے ہیں. اور اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور اس میں چشمے جاری کر دیے کہ وہ اس کے پھل کھائیں. اور یہ ان کے ہاتھوں کی کارگزاری نہیں ہے، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے تمام قسمیں پیدا کی، ان چیزوں میں سے بھی جن کو زمین اگاتی ہے، اور خود ان کے اندر سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ نہیں جانتے. اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی رات ہے. ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، بس وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. اور سورج اپنے ایک معین مدار پر گردش کرتا ہے. یہ خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہرا دی ہیں، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی مانند ہو کے رہ جاتا ہے. نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ
چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، ہر ایک اپنے خاص دائرے میں گردش کرتا ہے۔ اب میں ان آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، آیت نمبر 20 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون الله أكبر وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اب ہم پڑھیں گے اللہ اکبر، اب ہم پڑھیں گے آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 62 تک۔ اور ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے اسی کی مانند خشکی میں بھی چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ ان کا کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ان کو نجات مل سکے گی۔ بس یہ ہماری رحمت اور ایک وقت معین تک ان کو بہرہ مند کرنا ہے، یعنی فائدہ پہنچانا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز سے ڈرو جو تمہارے آگے اور پیچھے ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی بھی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے اعراض ہی کرنے والے بنے رہتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو رزق بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان لانے والوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ یہ تو تم لوگ ایک سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور پوچھتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم لوگ سچے ہو؟ یہ لوگ بس ایک ڈانٹ ہی کے منتظر ہیں جو ان کو آ پکڑے گی اور وہ جگڑتے ہی رہ جائیں گے۔
بس نہ تو وہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹ ہی سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ اچانک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ وہ کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، ہم کو ہماری قبر سے کس نے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ تو وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں کی بات سچ نکلی۔ بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی، بس وہ اچانک سب سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور تم کو بس وہی بدلے میں ملے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ بے شک اہل جنت آج اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گی، اور اس میں ان کے لیے میوے ہوں گے، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ ان کو سلام کہا جائے گا پروردگار رحیم کی طرف سے، اور اے مجرموں، آج الگ ہو جاؤ، اور اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ ہدایت نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی بندگی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے ایک بڑی تعداد میں مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ اب میں آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 62 تک کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون فخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ اللہ اکبر۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اللہ اکبر۔ اب ہم آیت نمبر 63 سے لے کے اختتام تک، یعنی آیت نمبر 83 تک پڑھیں۔
یہ ہے وہ جہنم جس سے تم کو ڈرایا جا رہا تھا، اب اپنے کفر کے نتیجے میں اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم کو بتائیں گے، اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کی۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر وہ راستے کی طرف بڑھتے تو کس طرح دیکھ پاتے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کو مسخ کر دیتے، تو نہ وہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، ہم اس کو اس کی خلقت میں پیچھے لوٹا دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے اس کو شعر کی تعلیم نہیں دی ہے، اور یہ اس کے شایان شان بھی نہیں، یہ تو بس یاد دہانی اور نہایت واضح قرآن ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو آگاہ کر دے جن کے اندر زندگی ہے، اور کافروں پر حجت تمام ہو جائے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے، بس وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان کو ان کا مطیع بنا دیا، بس ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض سے وہ غذا حاصل کرتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے دوسری منفعتیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اس توقع پر اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ ان کی حاضر کی ہوئی فوج بنیں گے۔ تو ان کی بات تم کو غم میں مبتلا نہ کرے۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، تو وہ ایک کھلا ہوا حریف بن کر اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے ہم پر پھپتی چست کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ بھلا ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ کہہ دو ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر مخلوق سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی، بس تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان کی جیسی مخلوق پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ ہاں، وہ قادر ہے، اور وہی اصل پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کا معاملہ تو بس یوں ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 63 سے اختتام تک اب میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذه جہنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون أفلا يعقلون فما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما
فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. اللہ اکبر. فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.